السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. مجھے جو آج موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھوں گی اور ان کی وضاحت ہوگی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں سوال ہوں گے آپ وہ کر سکتے ہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی علیہ السلام. پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر تو کھلم کھلا پیغام پہنچانا ہے. اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہ خود ہی، اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. یا دوسرا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ بے شک تمہاری بیویوں اور بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے محتاط رہو. اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے. یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور اللہ اس کے پاس تو اجر عظیم ہے. بس اللہ سے ڈرو جتنی بھی تم میں استطاعت ہے، جتنا ڈر سکتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہے. اور جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا یہی لوگ وہ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض دو گے اچھا قرض تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا اور تمہیں بخش دے گا، تمہاری بخشش کر دے گا. اور اللہ قدردان ہے، علم والا ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے. معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ التغابن جو 28ویں پارے کی سورت ہے اس کی آیت نمبر 12 سے لے کے 18 تک آخری 6 آیتیں پڑھی اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. یہ آیات اس موضوع سے متعلق ہیں جو مجھے دیا گیا ہے، اور وہ ہے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، ان کی تربیت کیسی کی جائے، اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. اب دیکھیں کہ بچے تو بعد میں آتے ہیں، بچوں سے پہلے ہم خود آتے ہیں. بچے تو ہماری آف شوٹس ہیں نا، لیکن کچھ بھی کرنا، کسی کے لیے بھی کرنا، کسی کو بھی کچھ سکھانا، کسی کی بھی تربیت کرنا، تو اس سے پہلے خود اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی، خود کو رول ماڈل بننے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کے وفادار نہیں، اگر ہم اس کے اطاعت گزار نہیں جس نے ہمیں بنایا، جس نے ہمیں سب کچھ دیا،
جسم و جان کے علاوہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں، جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں بے شمار، اتنی کہ گن بھی نہیں سکتے، سب کچھ صرف ایک اس کی طرف سے. ہونا چاہتا تو نہ دیتا. اس نے پیدا کیا تو ہم پیدا ہوئے، اس نے زندگی دی تو ہمیں زندگی ملی، اس نے کھانے کو دیا تو ہم کھا رہے ہیں. دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں، جنہیں کبھی ہر روز اور کبھی دن میں 1 وقت ضرور فاقہ کرنا پڑتا ہے. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہیں صاف پینے کا پانی میسر نہیں، جن کو رہنے کے لیے گھر میسر نہیں، جو زندگی کی بنیادی ضروری نعمتوں سے محروم ہے. لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے. اگر ہم ان سب چیزوں کو جو ہمیں ملی ہیں لکھنے بیٹھے تو دن گزر جائیں، لیکن ہم لکھ نہ سکیں، کیونکہ بہت سی چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ہیں وہ نعمتیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی. تو ان سب نعمتوں کو پا کر اس دینے والے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، ہم اس کے کتنے اطاعت گزار ہیں، ہم اس کی کتنی بات مانتے ہیں اور کتنی بھاگ مانگ کر مانتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اس کے مخلص کتنے ہیں، اس کے لیے سنسیریٹی کتنی ہے ہمارے اندر، اس کے لیے ہمارا اخلاص کتنا ہے، وفاداری کتنی ہے. جب اس کے حکم اور کسی دوسرے کے حکم کے بیچ میں ہمیں کچھ چوز کرنا ہوتا ہے، کوئی چوائس ہماری ہوتی ہے، تو ہماری چوائس کیا ہوتی؟ ہم کس کی بات کی اہمیت دیتے ہیں، کس کی طرف جھک جاتے ہیں، ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہوتی، کس کا خوف زیادہ ہوتا ہے، کس کا احترام زیادہ ہوتا ہے، کس کا ڈر زیادہ ہوتا ہے. ہم سب خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. تو بچوں کے معاملے سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول اللہ نے بھیجا ہے اور رسول کے ذریعے اللہ نے اپنے تمام احکامات بتائے ہیں کہ اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست تو بندوں سے بات نہیں کرتا، وہ پیغمبروں کے ذریعے انسانوں سے بات کرتا ہے، ان کے ذریعے انسانوں کو بتاتا ہے کہ انسانوں کو کیا کرنا چاہیے. اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی. ہمیں اپنے ایمان کے جائزے کی ضرورت ہے. اور ایمان میں کیا کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہمارا سب سے بڑھ کر مضبوط تعلق ہو، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت ہو، سب سے بڑھ کر اسی کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہو، اسی پر ہم بھروسہ کریں، اسی پر ہمارا یقین ہو، اسی کی عبادت کریں، اسی سے مدد مانگیں، اسی پر توکل کریں. ہماری زندگی میں اول و آخر وہی ہو، سب سے پہلے بھی وہی اور سب سے آخر بھی وہی. اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی کتاب کو پڑھنا، اور صرف پڑھنا نہیں، اس کو سمجھنا، اور صرف سمجھنا بھی کافی نہیں بلکہ اس پر اطاعت کرنا، اس کی بات ماننا، جو کچھ یہ کہتا ہے اس کو فالو کرنا، یعنی اس کی اطاعت کرنا. اور اطاعت کا لفظ جو ہے یہ طوعاً سے ہے. طوع کہتے ہیں خوشی سے کوئی کام کرنے کو، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کرہن. مثلا اللہ کا کوئی حکم سن کر، کوئی بات سن کر اگر ہم خوشی سے نہیں مانتے، مجبوراً مان رہے ہیں، بس لگے باندھے کہ بس چونکہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہمیں ماننا ہے، تو یہ اطاعت کا حق ادا کرنا نہیں ہے. اطاعت کیا ہے؟ خوشی سے کسی کی بات ماننا. ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ اللہ کی بات سن کر، اللہ کا حکم سن کر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم سب کیا کرتے ہیں. مثلا دن میں 5 بار اذان کی آواز آتی. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور کسی جگہ مسجدوں کی کمی نہیں، کہیں بھی چلے جائیں ہر جگہ مسجدیں، ہر جگہ اذانوں کی آواز آتی، ہر گھر میں پہنچتی.
اور اب تو مسجدوں کے علاوہ اور بھی ذریعے اذانیں سننے کے. اذان کیا ہے؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. گویا نماز کامیابی، سکسیسفل لائف کی ایک کال ہے. کامیاب ہونا چاہتے تو آؤ، آ جاؤ، ادھر کو آؤ، مسجد کی طرف آؤ. لیکن ہم میں سے کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ جن میں سے مرد حضرات مسجد جاتے ہیں اور نماز کے وقت واقعی وہ سب کام چھوڑ دیں اور مسجد کا رخ کریں، چاہے وہ ریلیجس گھرانے ہوں، چاہے وہ ماڈرن گھرانے ہوں، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں. مسجد کی حیثیت ہماری سوسائٹی میں کیا رہ گئی؟ وہ عبادت کے گھر سے زیادہ سیاست کا گھر، اور سیاست کے گھر سے زیادہ اب بہت سے مسائل اور بعض اوقات دہشت گردی کا سمبل قرار پا گئی. کس کا قصور ہے اس میں؟ خود ہمارا اپنا، کہ ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کی نگرانی نہیں کی، ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، ہم نے ان کی آبادی نہیں کی، ان کو بسایا نہیں، اور ان کو بس چند مخصوص لوگوں کے حوالے اور ان کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہیں کریں. اپنے ذہین بچوں کو دنیا کی طرف لگا دیا اور مسجدیں ان کے لیے چھوڑ دی جو کچھ اور نہ کر سکے. موسٹلی زیادہ تر حال یہی ہے. بہرحال وہ تو ایک الگ قصہ ہے، اس سے تو غرض نہیں مجھے اس وقت، لیکن ہمیں تو ہر ایک کو اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ سب اپنے آس پاس اپنے باپ، اپنے شوہر، اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کتنے % لوگ حی علی الفلاح کی کال کا جواب دیتے ہیں. جب دن میں 5 دفعہ بلایا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، اور سمجھ ہی نہیں آتی کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے. اور اگر کوئی چل بھی پڑتا تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اوقات وہ کدھر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. جیسے ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ نیند سے جاگتے ہیں نا تو کیسے ہوتے ہیں، آدھے نیند میں ہی ہوتے ہیں. اس وقت کی جو نماز ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے سوئے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں بھی کہتے ہیں ہم خشوع کے لیے آنکھیں بند کر رہے ہیں، وہاں بھی آرام کرنے لگتے ہیں. پھر تو یہی حال ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کو جاتے بھی ہیں تو آدھے سوئے ہوئے جاتے ہیں، نہیں پتا کیوں جا رہے ہیں اور نہیں پتا وہاں کرنا کیا ہے، اور پھر وہاں سے اٹھ کے آگے بس بات ختم. پھر آپ دیکھیے یہ صرف ایک مثال ہے اطیع اللہ کی، کیونکہ نماز سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا. شیطان نے کیا کیا تھا؟ سجدے سے انکار کیا تھا اور وہاں سے بات بگڑی تھی، اور وہ سجدہ اللہ کو نہیں تھا، بندے کو تھا. تو اگر شیطان اس لیے مجرم ہے کہ اس نے اللہ کے حکم سے بندے کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ انسان کیا شیطان کے پیروکار نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کے سجدے کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور اس وقت یا سوئے رہتے ہیں یا دنیا کے اور کام کرے رہتے ہیں؟ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ جب ہم ہر روز 5 دفعہ اللہ کی نافرمانی کریں، پھر ہم چاہیں ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جائے اور وہ ہمارے وفادار ہو جائیں اور وہ ہمارے لیے بڑے مہربان ہو جائیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور وہ سیدھی راہ پہ چلیں اور وہ بگڑے ہوئے کام نہ کریں، ان سے پہلے ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کتنے اپنے رب کے جس نے ہمیں سب کچھ دیا اس کے کتنے وفادار ہیں. اور بچوں کو ہم نے کیا دیا ہے؟ صرف پیدا کر دیا، کچھ کھلا پلا دیا، کچھ تکلیفیں ان کے لیے اٹھائی اور ان کی دنیا کی کامیابی کی دعائیں کی اور ان کے لیے کچھ خواب دیکھ لیے، اور اس کے بعد ان پر اپنا بہت بڑا حق سمجھتے ہیں. اور اگر وہ ہماری بات نہ مانے یا ہماری مرضی کے مطابق نہ چلیں تو ہم بہت زیادہ اپسیٹ ہوتے ہیں اور بہت ہم سمجھتے کہ ہم سے زیادہ کوئی مظلوم ہی نہیں، کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے، یا یہ کہ ہماری مرضی کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنا چاہتے یا بہت سی خرابیوں میں ملوث ہو رہے ہیں. تو ان سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے، اور اپنی اصلاح کے لیے اللہ کی کال پر لبیک کہنا ضروری ہے. اور پھر صرف اللہ کی اطاعت نہیں، رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو آپ نے کیا وہ حجت نہیں ہمارے لیے. نہیں، ان کی بات ماننا بھی ضروری ہے. پھر ساتھ ہی فرما دیا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، تم منہ پھیر گئے،
فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو ہمارے رسول پر تو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے کہ کھلم کھلا سب کو بتا دے، خبردار کر دے. اب اگر کوئی نہیں سنتا تو رسول کی پوچھ نہیں، اور نہیں کوئی سنتا اور نہیں مانتا تو دنیا میں شاید پکڑ نہ ہو، لیکن اللہ نے رسول کسی مقصد سے بھیجا، کتاب کسی مقصد سے بھیجی ہے، ہمیں بھی کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے. یہ زندگی اس لیے نہیں دی کہ اس میں ہم اپنی مرضی کے کام کریں اور اپنی مرضی کے طریقے جاری کریں یا اپنی مرضی کے مطابق زندہ رہیں. نہیں، ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم جس نے ہمیں بھیجا ہے اس کی مرضی کے مطابق یہاں رہیں، تاکہ جب ہم واپس جائیں تو ہماری مرضی ہم سے پوچھی جائے اور ہمیں ہماری مرضی کا ٹھکانہ وہاں ملے جو ہمیشہ کے لیے رہنے کی جگہ ہے. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت کیا ہے اور معبود ہونا کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں ہر وہ کام، ہر وہ بات، چاہے سب کے سامنے کی جائے یا چھپ کے کی جائے، وہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. عبادت یہ نہیں کہ کسی خاص لبادے کا اوڑھ کے لوگوں کے سامنے بیٹھ جانا اور یہ کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں، یہ نہیں ہے عبادت. صرف بندوں کے لیے کچھ کرنا تو ویسے ہی عبادت کوئی نہیں، یعنی بندوں کو خوش کرنے کے لیے. عبادت تو وہ ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے کی جائے، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ وہ صدقہ خیرات ہو، خواہ وہ کوئی لباس پہننا ہو، کچھ بھی کرنا ہو. ہر وہ کام، خواہ وہ کھانا پینا ہے، خواہ وہ لباس پہننا ہے، خواہ وہ شادی بیاہ ہے، خواہ وہ بچوں کی پیدائش ہے، کوئی بھی کام اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، یا ہر وہ بات جو ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کی رضا کے مطابق ہے، تو یہ سب کچھ عبادت ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام بھی عبادت ہے اور بڑے سے بڑا کام اگر وہ اس کی ناراضگی یا اس کی مرضی کے خلاف نہیں جا رہا. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ بات ضرور بتاؤ کہ اس کی مرضی ہے کیا، وہ کیا چاہتا ہے. کچھ بھی آپ کرنے لگے تو آپ ضرور دیکھیں ایک دفعہ پلٹ کے کہ اس معاملے میں وہ کیا چاہتا ہے. آپ دیکھیے کوئی بھی معاملہ جب زندگی کا پیش آتا ہے تو ہمارے ایک سے کنسلٹ کرتے رہتے ہیں، مشورے لیتے رہتے ہیں، اس معاملے میں کیا کریں، اس میں کیا کریں. لیکن ایک جس سے کنسلٹ نہیں کرتے وہ رب ہے، جبکہ سب سے بڑا حق اسی کا ہے اور جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو پھر یہی بات یاد دہانی کرا دی گئی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کو اپنا الہ سمجھو، اس کی عبادت کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. اب یہاں توکل کی بات کیوں؟ توکل کیا ہے؟ توکل کا لفظ وکیل سے نکلا ہے. وکیل کون ہوتا ہے؟ جس کے حوالے آپ کیا کر دیتے ہیں، کوئی کام یا کوئی ایسا معاملہ کہ جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خود اس قابل نہیں کہ وہ کر سکیں، آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بہاف پر یہ کام کریں. کوئی پراپرٹی کا جھگڑا ہو، کوئی خاندان میں اور مسئلہ ہو، کوئی کسی کے ساتھ اور کوئی لین دین کا قصہ ہو، جہاں بھی آپ اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں تو وہاں آپ اپنا کام جس دوسرے کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ خواہ سرکاری وکیل ہو یا کوئی کسی عدالت میں جانے والا وکیل ہو یا عام زندگی میں بھی. مثلا اگر میں کسی کو دیتی ہوں کہ میرے بہاف پہ یہ کام جا کے کر دیں تو میری طرف سے وہ وکیل ہو جائے گا. مثلا نکاح نامے میں آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ دلہا کی طرف سے وکیل اور دلہن کی طرف سے وکیل، تو وہ وکیل لائر نہیں ہوتے جو کورٹس میں کام کرتے ہیں، وہ کوئی بھی شخص جو کسی کی نیابتاً یا کسی کے بہاف پہ کوئی کام کر رہا ہو جو اس سے بہتر کر سکے تو وکیل ہوتا. اب اللہ پر بھروسہ یہاں کس معنی میں ہے کہ مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور یہ توکل اور بھروسہ جو ہے اور اللہ کو ہر معاملے میں اپنا وکیل بنانا، اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا، خواہ وہ ذاتی زندگی کے ہوں یا وہ بچوں سے متعلق ہوں، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ اطاعت کا حصہ ہے. مثلا بہت دفعہ حالات ہمارے موافق ہوتے ہیں تو ہم سارا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ میری تربیت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میں نے محنت کی ہے، یہ میری کوشش ہے. حالانکہ بہت دفعہ ہماری وہی کوششیں انتہائی فیل بھی ہوتی ہیں. تو توکل یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کوشش کر کے پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے، اور جب کوئی چیز موافق ہو
تو کریڈٹ اللہ کو دے، اور اگر کوئی چیز مخالف ہو جائے، مرضی کے مطابق نہ ہو، تو بھی اللہ پر اعتماد رکھے، بھروسہ رکھے، اور یہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ نے بہتری کیا ہے، اس میں بھی خیر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، میرے حق میں یہ بھی اچھا ہے۔ تو توکل جو وہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ پہ بھروسہ نہ ہو اور آپ اپنے معاملات اس کے سپرد نہ کریں، اور جب تک آپ اپنی کوشش کرنے کے بعد اس کے حوالے کر کے مطمئن نہ ہو جائیں۔ کیونکہ بہت دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم جب کوشش کر لیتے پھر ہم پینک ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں ہوگا یہ کام کہ نہیں، پتہ نہیں کیسے ہوگا، پتہ نہیں ایسا ہو جائے گا ویسا نہیں۔ آپ کا کام ہے بس کوشش کرنا، اور پھر اس کے بعد دعا کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا۔ اور جب انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو پھر بہت سے کاموں میں بہتری آ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے بچوں کی تربیت اور ان کی اصلاح سے پہلے توکل کا درس کیوں دیا گیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیوں کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ کرو؟ کیونکہ انسانوں کی تربیت، انسانوں کے ساتھ معاملہ کسی بھی دوسری چیز سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کو ایک پیس آف لینڈ دے دیا جائے اور آپ سے کہا جائے کہ یہاں آپ ایک گارڈن لگائیں اور آپ یہ اور یہ چیز اگائیں، اور آپ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، آپ پوری محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور ایک باغ لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی توکل کرنا پڑتا ہے کہ اللہ کا اذن ہوگا تو یہ سب کچھ اگے گا، ورنہ کوئی بھی بارش، آندھی، طوفان، بادل، اولے، کچھ بھی اس کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک ہر جگہ اپنا فیکٹر رہتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ آپ زمین پہ جائیں گے، آپ اس میں زور زور سے کوئی کلاڑے چلائیں، کوئی ہل چلائیں، کچھ کریں، وہ آگے مطیع ہے، فرما بردار ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ جس طرح چاہیں آپ کیاریاں بنائیں، جو چاہیں آپ اس کو شیپ دیں، جہاں چاہیں بہت بھاری درخت لگا دیں، جہاں چاہیں آپ ہلکی پھلکی گھاس لگا دیں، جہاں چاہیں پھول لگا دیں، جہاں چاہیں آپ کیکٹس لگا دیں، کچھ کریں، زمین آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی، وہ بچھی ہوئی ہے آپ کے سامنے مسخر۔ لیکن اگر آپ اپنے بچے کو ایک سرسبز درخت بنانا چاہتے ہیں اور اس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور اس کو سنوارنا اور نکھارنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو زمین کی طرح بچھا ہوا مطیع فرما بردار نظر نہیں آئے گا، وہ ایسا معاملہ نہیں کرے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چھوٹی سی بھی کوشش کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی یا ہمیں کسی ری ایکشن کا سامنا ہوتا ہے تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، ہم فوراً ہمت ہار بیٹھتے ہیں، ہم فوراً دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، مایوس ہونے لگتے ہیں، فرسٹریشن ہم پہ چھا جاتی ہے اور ہم کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پہلا کرنے کا کام خود اطاعت۔ نمبر 2، اس کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اللہ پہ مکمل بھروسہ کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، لیکن میری کوششوں کو برابر کرنا تیرا کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کی تخلیق ہے، ہسبینڈ وائف بچہ چاہتے، روح کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے۔ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں پروان کون چڑھاتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، ہم تو نہیں کرتے۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پرورش اور اس کی تربیت بھی اللہ ہی کرتا ہے، ہم صرف کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے نا قرآن مجید میں، آپ نے سے جو لوگ ترجمہ پڑھ چکے ہیں انہیں معلوم ہوگا، سورۃ آل عمران میں جو آتا ہے کہ جب ان کے والد تو پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے اور ماں نے بھی چونکہ منت مانی تھی تو وہ چھوڑ آئی تھی ان کو ہیکل میں، تو کس نے ان کی پرورش کی؟ کس نے تربیت کی؟ اللہ نے کی۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، دوسروں کے گھر پلتے ہیں، اللہ کہیں نہ کہیں بندوبست کر دیتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی اور ہمارے ہاتھوں ہمارے بچے پل رہے ہیں تو مت سوچیں کہ ہم ان کے خدا بن گئے۔ بچوں کے خدا نہ بنیں، ماں باپ ہی رہیں، اور جو خدا کے کرنے کا کام ہے اس کے لیے خدا ہی سے دعا کریں، اس پر بھروسہ کریں۔ لیکن توکل کا معنی بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے کوشش چھوڑ دینا۔ بعض کہتے ہیں نا کہ فلی آٹومیٹک گاڑی ہے، تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں جس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں شاید گاڑی خود ہی چل پڑے گی، اس کو بھی چلانا پڑتا ہے۔ اسی طرح پرندوں کے توکل کے بارے میں آتا ہے کہ اگر تم اس طرح توکل کرتے جیسے پرندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طرح رزق دیتا ہے جیسے ان کو دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، تو پرندے اپنے گھونسلے میں تھوڑی بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ نے پرندوں کے توکل کی مثال دی، مطلب یہ کہ ذخیرہ نہیں ہوتا، ہر روز جاتے ہیں، محنت کرتے، کوشش کرتے اور دن کا سرمایہ اکٹھا کر لیتے ہیں، کھا پی کے آتے ہیں، ساتھ بے شک کچھ نہیں بھر کے لاتے لیکن پیٹ بھرے ہوتے ہیں وہ۔
تغدو خماسن وتروح بطانن، صبح صبح نکلتے تو خالی پیٹ ہوتے، واپس آتے تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے. تو بات یہ ہے کہ اسی طرح ہر انسان کے لیے ہر دن ایسا ہی ہے جیسے پرندے کا دن ہوتا ہے، اور توکل یہی ہے کہ ہر روز ایک نئی ایفرٹ سے ایک نیا دن شروع کرے، نئے سرے سے ہمت کر کے پھر بچوں کو ان کا حق دے، جسمانی حق بھی، روحانی حق بھی، جذباتی حق بھی، اور تربیت کا عنصر بھی، تعلیم اور تربیت، یہ ساری چیزیں جو بحیثیت ماں باپ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن خالی کوششیں کام نہیں کریں گی، ساتھ بھروسہ اللہ کی ذات پہ. جب بھروسہ انسان کرتا ہے تو اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے. گاڑی الٹی بھی چلنے لگے تب بھی انسان پرسکون رہتا، پینک نہیں ہوتا. اور یہ چیز بہت، یہ جو آپ کی خوشگوار دھیمی پرسنالٹی ہوتی ہے نا بچوں کے بیچ میں، ایک ماں کی مٹھاس ہوتی ہے، وہ ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے. وہ ان کے مزاج کے اندر بہت کچھ یعنی کہ کوئی رس گھول دیتی. لیکن ہم مائیں جب جذباتی رویے اختیار کرتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ، معمولی بات پہ بہت بڑا غصہ کر لیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو بہت لیٹ ڈاؤن کرتی ہیں، اور چھوٹی سی ان کی غلطی پر بالکل ہمت حوصلہ ہار بیٹھتی کہ اب تو ان کو ہونا ہی نہیں، سب تو بگڑ گیا سب کچھ. اس کا بہت منفی اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر. کسی کی بھی آپ نے تربیت کرنا ہے تو پہلے ذرا اپنی کر لیں. کسی کو اگر آپ نے کوئی سبق سکھانا ہے تو پہلے ذرا اپنے آپ کو سکھا لیں. کسی کو اگر آپ نے اچھے اخلاق کی تربیت دینی تو ذرا خود اس طرح کا معاملہ کر کے دکھائیں. بچوں کے لیے جب تک رول ماڈل نہیں بنیں گے اس وقت تک بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی. ہو سکتا ہے انہوں نے بڑے ہو کے کسی اور کو رول ماڈل بنا لیا اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی، لیکن پھر ہماری کوششیں زیادہ فائدہ مند نہیں ہوں گی. بچے لیکچر سے نہیں سیکھتے، بچے عمل سے سیکھتے ہیں. اور ان کی تربیت میں وہ جو ایک مشہور فارمولا ہے نا کہ 7 سال تک تو بہت پیار دیں، اگلے 7 سال ان کو ڈسپلن کریں، اگلے 7 سال ان کے دوست بن جائیں جب ٹین ایجر ہوں، اور پھر اگلے 7 سال کے بعد ان کو ان کے حوالے کر دیں، ان کو چھوڑ دیں، ان کو اپنے انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے دیں. when they are 21 مطلب شادی وادی کر دیں، ان کو ان کی زندگی اپنی مرضی کے مطابق اب گزارنے دیں، کم انٹرفیئرنس کریں. تو ہم کیا کرتے ہیں بعض اوقات پہلے 7 سال وہ محبت نہیں دیتے جو ان کا حق ہے، اور اگر ہم 7 سال پہلے نہیں دیے نا تو پھر غلط وقت پہ دینا شروع کر دیتے ہیں جو ڈسپلن سکھانے کا وقت ہے. پھر جب دوست بننے کا وقت ہے ٹین ایج میں تو اس وقت پھر ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں بادر کرتی ہیں اور پھر ہم غصہ دکھاتے ہیں اور پھر ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ ہم سے بگڑتے ہیں اور پھر تربیت رہ جاتی. اور پھر جب وہ بڑے بھی ہو جاتے، شادی بھی ہو جائے، پھر بھی نہیں ان کا پیچھا چھوڑتے، پھر بھی ان کی زندگیوں میں بیٹی ہو یا بیٹا، ہمارے کلچر کا یہ حصہ بن چکا ہے کہ ان کی زندگیوں میں مداخلت ضرور کرنی. وہ بتائیں یا نہ بتائیں کسی نہ کسی طرح ضرور تجسس کرنا ہے، پوچھنا ہے، پیچھا کرنا ہے. اور یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. جب ذمہ داری تھی اس وقت پوری نہیں کی، اور جب وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں تو پھر ہم ان کے ذمہ دار بننے لگتے ہیں. تو اس چیز کو، اس فارمولے کو سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. لیکن بہرحال اس وقت تو میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ چلوں گی. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، ازواج کا لفظ صرف بیویوں کے لیے نہیں آتا، شوہر کے لیے بھی زوج کا لفظ آتا ہے. عربی میں یہ اسپاؤس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی. ان میں آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ایسے ہو سکتے ہیں جیسے 2 دوستوں کے نہیں 2 دشمنوں کے. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دونوں کی آپس میں بالکل نہیں بنتی، بالکل دونوں کی تھنکنگ فرق، دونوں کے مفادات فرق، دونوں کی دوڑ فرق، بہت کچھ اختلاف ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات ہسبینڈ وائف تو بہت ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، لیکن بچے بالکل ہی اپوزٹ مزاج کے. آپ جو کہیں گے اس سے الٹ جائیں گے، جو آپ چاہیں گے وہ دوسری طرف جائیں گے. اور پھر یہاں پر جو کہا نا کہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، تو اس میں ضروری نہیں کہ دنیاوی معاملات میں، دین کے معاملات میں بھی دشمن ہو سکتے ہیں. قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور کہا جائے کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے بچے کھا گئے، یعنی انہوں نے ایسے کام کیے کہ اس کی عزت پہ بھی بٹا لگایا اور
جو کچھ اس نے کیا تھا وہ انڈو کر دیا انہوں نے. تو ایسے معاملے میں جو حل بتایا گیا ہے اللہ نے بتایا وہ کیا ہے؟ فاحذروہم، محتاط رویہ، محتاط رہو، احتیاط برتو، ڈرتے رہو. کیونکہ حذر کا لفظ جو ہے احتیاط کے لیے بھی آتا ہے، ڈر کے لیے بھی آتا ہے. چوکنے رہو، کانشیس رہو، جاگتے رہو. کیونکہ جب انسان احتیاط کرتا ہے، مثلا گاڑی چلا رہے ہیں آپ، تو احتیاط کس چیز کا نام ہے بتائیے؟ گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیا ہوتی؟ دائیں بائیں دیکھتے ہیں، صرف دائیں بائیں نہیں، پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مرر سے، سامنے والے سے بھی، سائڈ سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو حقیقت کھولی ہے نا اللہ نے، یہ دنیا کی کوئی نفسیات کی کتاب نہیں کھولتی کہ تمہارے اپنی بیویاں یا شوہر یا بچے تمہارے دشمن ہوں گے. ہم تو ہر قیمت پر ان کو اپنا خیر خواہ، مہربان اور دوستی سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دشمن، ان سے محتاط رہنا. اچھا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات نہیں، وہ ہماری تو ہر بات مانتے ہیں، ہمارے ساتھ تو ہر طرح کا تعاون کرتے ہیں، اس کے باوجود دشمن ہو سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ ضروری نہیں کہ کوئی دشمن نفرت کے ساتھ ہی دشمنی کرے. بہت سے لوگ محبت کی آڑ میں بھی دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کی محبت بھی آپ کے لیے ایسی ہے جیسے وہ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ جب کسی سے نفرت ہوتی ہے تو انسان بعض اوقات اس کا اظہار کسی نہ کسی طرح کر دیتا ہے اور آپ کو آپ کی غلطیاں بھی بتاتا ہے. لیکن جب کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کی غلطیاں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، تو پھر بھی کیا کرتا ہے؟ آپ کو محبت کی وجہ سے بتانا ہی نہیں چاہتا، بتا سکتا ہی نہیں. وہ محبت زبان بند کر دیتی ہے. تو یہ بھی تو دشمنی ہے نا. اب دیکھیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دشمنی کیسے کرتے ہیں. مثلا جب بچے چھوٹے ہوتے، جیسے کہا گیا نا 7 سال کے ہوں تو نماز کے لیے کہو. ہم نہیں کہتے نماز کے لیے. کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہوتی؟ کیوں نہیں کہتے؟ نیند خراب ہوگی، ابھی کھیلنے کے دن ہیں، ابھی کپڑے ایسے نہیں پہنے ہوئے کہ جس میں نماز پڑھی جائے. جی، سردی میں وضو کیسے کریں، مسجد کیسے بھیجیں، قرآن ابھی بس پڑھ لیں گے نا، ابھی اسکول کا اتنا کام ہے، ذرا چھٹیاں آئیں گی تو پھر پڑھائیں گے ان کو. اسی طرح بعض اوقات بچے انتہائی غلط حرکتیں بھی کر جاتے ہیں. بعض بچوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے، بعض کو جھوٹ کی عادت ہوتی ہے، لیکن ماں باپ ان کو کور کرتے رہتے ہیں. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کسی نے ہمارے بچے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھا ہے اور اگر وہ ہمیں بتانا چاہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو حوصلے کے ساتھ اپنے بچوں کی غلطی کو سن لیں یا مان لیں، سننا نہیں چاہتے. بہت سے لوگ بچوں کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. بعض اوقات ہسبینڈ وائف بچوں کی وجہ سے لڑتے ہیں. نہیں، دونوں ویسے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی بچہ ان کی باہم لڑائی کی وجہ بن جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ رشتے انتہائی پیار کے رشتے ہیں، انتہائی محبت کے رشتے ہیں. ان میں اگر آپس میں بہت بنتی ہو تب بھی، اور اگر نہیں بنتی تب بھی، دونوں حالتیں کیا؟ دشمنی کی حالتیں. کیونکہ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اس کے سامنے حق بیان کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، اس کو اس کی غلطی بتانا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی اصلاح کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے.